مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ آپ جس عذاب کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، آخر وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اب اس عذاب کی آمد بہت قریب ہے، جو مسلمانوں کی فتح، دشمنان اسلام کی شکست اور ان کے سرماؤں کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوگا، جیسا کہ غزوہ بدر میں ظاہر ہوا۔ کسی چیز کی علامتوں کو دیکھ کر اصل چیز کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اب اس کائنات کی حیرت انگیز نشانیوں کو دیکھیے کہ خود انسان ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے، جس کو نہ کان ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ پاؤں ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن خدا نے اس کو ایک چلتے پھرتے انسان کے سانچے میں ڈھال دیا ہے، جس کی صلاحیت کا حال یہ ہے کہ وہ جھگڑتا بھی ہے، جبکہ جھگڑنے اور بحث و مباحثہ کے لیے سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے، بولنے، سننے کی اور سنانے کی بہت سی صلاحیتیں چاہیے۔ اسی طرح جانور پیدا کیے گئے جو انسان کے مختلف کام آتے ہیں، انہیں کھایا بھی جاتا ہے، ان سے گرم لباس بھی تیار کیا جاتا ہے۔ جو لوگ جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے جانوروں کو لانا اور لے جانا خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کا بوجھ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ یہ سب چیزیں کسی پیدا کرنے والے کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتی تھی؟ لہٰذا ان علامتوں کو دیکھ کر کائنات کے خالق و مالک کو پہچاننا چاہیے، نہ یہ کہ انسان ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے وجود سے انکار کر جائے اور اسی کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یعنی سواری کے کام آنے والے جانور تمہارے کام آ چکے، لیکن تخلیق و پیدائش کا عمل ابھی رکا نہیں ہے، اس لیے نئی نئی چیزیں اور سواریاں وجود میں آتی رہیں گی۔ گویا اس میں جہاز، ٹرین، بسیں اور تمام سواریاں اور ایجادات شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، کھچر اور گدھے کا صرف سواری کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان جانوروں کا مقصد بار برداری کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، نہ کہ غذائی ضرورت کو۔ اس لیے فقہا کا اتفاق ہے کہ کھچر اور گدھے حرام ہے۔ گھوڑے کے سلسلے میں چونکہ دو طرح کی روایتیں ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک رائج قول کے مطابق گھوڑے کا گوشت مکروہ یعنی حرام کے قریب ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا جیسے زینت و آرائش کی اور چیزیں ہیں، ویسے اس کا ایک ذریعہ سواری بھی ہے۔ آج نت نئی ڈیزائن کی کاریں، بسیں اور ٹرینیں بنائی جا رہی ہیں، وہ اسی کی مثال ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ زینت اپنے آپ کی ہو یا مکان یا سواری کی، اگر اس میں کوئی حرام چیز استعمال نہ کی جائے اور اس کا مقصد تکبر اور دوسروں کو نیچا دکھانا نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ انبیاء اسی لیے بھیجے گئے کہ انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کریں، لیکن چونکہ انسان کا امتحان مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ کی طاقت دی ہے، وہ جس راستہ پر چاہے چلے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔